الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھئے الصلاة عرش کے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی سورج التے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی میرے عزیزوں میرے ساتھیوں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور آپ دے صاحبزادہ صاحب رونق افروز محفل پاک آپ سب احباب بڑی محبت نال آئے ہو اس سنگیتی محفل میں اکرام تے دے گھر والے سارے پنڈ والے اللہ تعالیٰ سب نو برکت دے بے برکات آمد ایدو ادو نہیں بیکھنا بھائی صرف میرے لو بیکھنا دوجے بندے سجے کھبے بیک سکتے ہیں برکات آمد نہیں بیک سکتے ہاں برکات آمد صرف ایدو بیک سجنوں اور ساتھیوں آپ سب احباب بڑی محبت نال تے بڑے پیار نال جلوہ گر ہوئے ہو چند گزارشات تو اڈے تک پہنچانیاں نے وقت دے اندر اللہ رب العزت سب بیلیاں نو ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرما توجہ ہے جناب بندے نو اونا کام کرنا چاہیے ہے جنہیں جوگا ہوگا بندے نو اس گل تے گفتگو کرنی چاہیے دی جڑی اونوں علم ہے یہ ساڑھے ملک ہے بڑا انوکھا مسئلہ ہے
بندہ آکھے چانا با میرے سر نو پیڑے 14 بندے مشورہ دین دین کوئی آندہ ہے گولی لے کوئی آندہ ہے نہیں ٹھنڈا شربت پیتے نہ بی پی ودیا ہونا ہے کوئی آندہ ہے نہیں گولی لے کوئی آندہ ہے نہیں انڈا لے وہ بندے نے سمجھی کو نہیں ہوندی میں کنا کی یہ سارے ڈاکٹر ہو گئے وہ سارے غلط کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہوں دی فیلڈ نہیں یہ انہوں دی فیلڈ ہے بندے نو اس مسئلے تے گفتگو کرنی چاہیے دی جیڑی ہو دی فیلڈ ہوئے بڑی مہربانی کسے نعت خان نو کسے نقیب نو کسے میرے جیسے وائز نو عقائد اہل سنت نو چھیڑنے دی کوشش کرنا انجے جی میں 18,000 وولٹ دی چل دی پیتار نو لینا ہے بات دی سمجھ آئیے میں اپنا بھی نام چلے آئے مڑ غصہ نہیں کر دے اپنا نام نہ لئیے تو مڑ وٹ کر دے مڑ سمجھ آگئی یہ گل دی کہ نہیں بھائی تُسی آگ صبح تارنوں تے ہاتھ لایا تے غلطی ہوگی تے جان جاسی میں کہا چلو جان ہی جاسی عقائد نو چھڑیا تے غلطی ہوگی تے ایمان جاسی سیانے آندے نے جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے تو ڈونگا بھاجے تے کیوں ڈونگ بنے دے ایسی جتنے جوگیاں سانونا کام کرنا چاہیے اگاں سان بھائیہ ٹرنا ہی نہیں چاہیے علماء کرام علماء دین دی پیروی کرو عقائد و نظریات وچ علماء دی پیروی کرو ایدے وچ توانو بہتریاں ملن اور علماء وچ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حجت اور دلیل اور عقائد وچ حضور قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی حجت اور دلیل عقائد وچ حضور مہر ملت پیر سید مہر علی شاہ صاحب حجت اور دلیل عقائد وچ حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری حجت اور دلیل عقائد وچ صاحب شہنشاہ بغداد حضور سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دلیل عقائد وچ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دلیل نے نعت خان نہیں شاعر نہیں اے علماء نے اے صوفیاء نے جڑے جو آکھنوں کرنا چاہیے شاعران دی کڑی گل کر دے میں کئی باری سنگین دسیا ہے شاہ جی ساڑھے پنڈ میں ایک مولوی صاحب ہوندے ہیں مولانا محمد عیاد صاحب وہ شاعر ہے وہ عالم بھی ہے تو شاعر بھی ہے وہ ساڑھے پنڈو پھر جڑاں آلے ٹور گئے انہاں جڑاں آلے وہ خط لکھیا پیشاں پینڈ مڑ بندیاں نال بیل پونا پیار تے آنے نا اتھے جران دیا انہاں خط لکھیا تو خط لکھیا شہری ہے وہ شہری ہے خط لکھ دیا انہاں دوجیاں ساریاں دا نا سیدھا لکھیا تو ایک بندے دا انہاں نا ڈنگا لکھیا وہ مڑ کے دیں آئے پیشا پنڈل تو اس بندے بڑی نا عرض کی تھی حضرت صاحب دوریاں ساریاں دا نا سیدھا لکھیا ہے میرا نا کیوں ڈنگا کیتا ہے انہاں فرمایا تیرے نال بھی شریکہ کوئی نا شیر نا سیدھا ہوندا جے تیرا نا سیدھا لگدا تھا شیر سیدھا کرنا آستے تھوڑا جا تیرا نا ڈنگا کرنا پیا ہے شریکہ کوئی نہیں تیرے وہ گلے شاعر تے شیر سیدھا کرنا آستے عقیدے دا ڈنگے کاڑ چھڑ دے میں نا عقیدہ ڈنگا نہ کرو شیر نئے سیدھا ہوندہ تے نہ کرو کوئی غلطی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی سو کسے بھی شاعر دنیا بھاری بھری بھئی کسے بھی شاعر دا کلام حجت اور دلیل نہیں کیونکہ عقیدہ شاعری تو نہیں عقیدہ عقائد دیاں کتاباں تو لے آ جائے گا
شیر کہنا حضور دی شان سنت، صحابہ کرام حضور دی شان اقدس سے شیر پڑھ دیا. لیکن چونکہ ایک بڑا علمی کام ہے اور دے واسطے بہت زیادہ علم دی ضرورت ہوتی ہے. سو عزیزوں میں عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت ہے کہ بندے نو او کام کرنا چاہیے جڑا اس نو آندا ہوئے. اے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہن عقیدہ سنو، میرا اپنا کوئی بنایا نہیں، جو بزرگاں دسیا میں وہ تھانوں دسدا. 1.25 لاکھ نبی نے، جتنے نبی نے انہاں دی امتاں نے، لیکن قابل ذکر امتاں علماء نے 70 لکھی ہے. ٹھیک ہے، قابل ذکر امتاں 70. آپ دی خدمت میں جڑا مسئلہ عرض کر رہے ہیں اس ذہن وچ رکھ لو. ہر امت وچ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہر امت وچ جیڑے بھی اس زمانے دے نبی دے صحابی نے وہ شان آڑے. بھائی میری گل نہیں سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ساری امت سب تو بہترین ہونے جڑے حضرت موسیٰ دے صحابہ سا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت سب تو بہترین ہونے جڑے حضرت عیسیٰ دے صحابی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام دی امت سب تو بہترین جڑے حضرت داؤد دے صحابی سا. حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت سب تو بہترین ہونے جڑے حضرت داؤد علیہ السلام دے امتی سن. حضرت یوسف علیہ السلام دی امت سب تو بہترین ہونے جڑے حضرت یوسف دے امتی. تو کیا آپ دی نظر جو پچھو 1.25 لاکھ تو کلیا چلتا ہوں دا حضور دی باری وہ بدل گیا ہونا؟ نہیں بدلیا کوئی نہیں. حضور دی امت بھی سب تو بہترین ہونے جڑے رسول اللہ دے صحابہ. لیکن ایک فرق پہ گیا، ایک فرق پہ گیا. کیا؟ جی میں حضور سارے نبیاں دے سردار نے، میں حضور دے صحابہ ہر نبی دے صحابہ دے جتنے افراد نے انہاں دے سردار. میرے نبی دے صحابہ ہر نبی دے صحابہ تو زیادہ شان والے دے انہاں دے سردار. حضور نبیاں ہی چو شان والے نے، حضور دے صحابہ نبیاں دے صحابہ ہی چو شان والے. اے او صحابہ جے جنہ دیاں مثالاں پچھلے نبی اپنی امت نو دیندے ہیں کہ تسی کی مندے ہو ساڈے تو بعد جڑے نبی ہونے انہاں دی امت چینج دے لوگ ہونے. مسئلہ حساس ہے اور بڑا آسان ہے اور بڑا سادہ ہے، اس رو ذہن وچ بہا لو. جس طرح حضور دیاں گلاں پہلا ہوندیاں رہیاں نے، ایویں حضور دے صحابہ دیاں گلاں بھی پہلا ہوندیاں رہیاں نے. عزیز من میں نہیں کہہ رہا، میرے اللہ فرماتے ہیں سیما فی وجوہہم من اثر السجود. میرے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل. صحابہ نے جنہاں دی مثالاں تورات وچ بھی بیان ہوئیاں اور انجیل وچ بھی بیان.
صحابہ حضور دے ہونے جنہاں دیاں مثالاں اللہ تورات وچ دتیاں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اور اللہ نے انہاں دیاں مثالاں انجیل وچ بیان فرمائی اور صحابہ دیاں مثالاں اللہ قرآن وچ بیان فرمائی کیا لوگ نے جنہاں دیاں آسماناں تو مثالاں نازل ہو دیئے نہیں میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے ایسا ہر مسئلہ ہے اللہ کریم آپ نو برکت دے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے جس بندے نے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دا دامن چھوڑنا ہے وہ دین چھوڑ لے اور وہ سنی نہیں جڑا حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا احترام نہ رکھدا ہوئے اور میں ہزار بار کہہ رہا کہندہ رواں گا ایک صحابی نے بھی وچوں کڈ نہ ہو سکدے میری بات نہیں سمجھ آ گئی عزیز من مسئلہ آگے چلائیے حضور دے کریم صحابہ اس صحابہ نے جنہ وچ رسول اللہ مبعوث فرمائے گئے وہ کتنے خوش نصیب جماعت ہے جنہ وچ اللہ اپنا حبیب گلے اور گل کے کی فرمایا آؤ سنو اللہ دا قرآن اللہ فرمانے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ میرے بچوں میرا مسئلہ سمجھ اللہ آپ نے برکت دے اللہ فرمان دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ صاحب شفا فرما دے نے قاضی عیاض فرما دے نے کہ اے جڑی آیت ہے ایک قرات انفسکم میں انفسکم دا مطلب اگر انفسکم پڑھا جائے تو دا مطلب ہے کائنات دی سب تو نفیس جماعت سب تو نفیس جماعت انفس نفیس تو ہوندہ ہے نا عام انفس نفیس ترین تو ان سمجھ نہیں آئی اکبر اعظم افضل احسن حسین سونا ہے نا حسین تے احسن سارے تو سونا ہے بہت سونا ہے مبالغہ نفیس دا مطلب ہوندہ ہے بہت بہترین لیکن جدو آ جائے نا انفس وہ دا مطلب ہوتا ہے انہیں تے بہترینی دی بھی حد ہو گئی اللہ فرمانے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ جنہ اچھ میں اپنا محبوب بھیجیا ہے انہا تو نفیس دنیا تے اور ہے ہی کوئی نہ آئے 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 کہ ایک قرآت وچ قرآن پاک ہے انفسکم لیکن وفی القرآت انفسکم ایک قرآت ہے انفسکم بھی پڑھیا جاندہ ہے سب تو اچھی جماعت اللہ نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا اے اللہ سونیا وہ اچھی جماعت کون ہے اللہ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین
رسولا اللہ نے سب تو نفیس جماعت سب تو نفیس جماعت اپنے محبوب نو مبعوث فرمائے. آپ دی توجہ ہے اس جملے تھے؟ میرے عزیزو میرے محبوب تو نفیس کائنات آیا ہی کوئی نہیں، لیکن جنہ وچ رسول آئے نے اللہ نے انہوں نے کتنا نفیس بنایا ہوئے گا. متوجہ ہو گئے ہو؟ ہے اللہ اپنو برکت عطا کرتا اور جماعت اللہ چنیے مصطفیٰ واسطے، مصطفیٰ کریم واسطے اللہ نے یہ جماعت چنیے. میرے دوستو میرے عزیزو ایک عرض کراں تواڈے نال، حضور دی آل پاک اور حضور دے اصحاب پاک انہیں چو کسے تو بھی ایسی سنی دور نہیں ہو سکتی. اے آرام نال بہ جائے تو ہلدا جلدا بنائے بھائیا. چلو پھر حل ہے پھر ان بندے آکھنے آلیا ہے. ایک بات یاد کر لو میرے بچوں کہ آل اور اصحاب چو کسے تو بھی دور نہیں. اور نالے بھی یاد رکھنا جدے اتے رسول اللہ دا کرم ہو جائے نا وہ کدی حضور دے اصحاب اور آل نو چھوڑ کے الگ نہ ہوئے. بھائیا وہ کیڑا کرم ہے جڑا مدینے آلیاں کولو نہیں ہوندا بندہ دوجیاں کولو لین ونجے. کوئی ضرورت نہیں بچوں، کوئی ضرورت نہیں اور کسی حل جان. ہوری کسی حل جان کی ضرورت کیوں ہے سن؟ حضور دی بارگاہ چوی خیرات لیندے ربیا کر، مت کسی اور کل جانا، ضرورت ہی نہیں. نہ حضور دی آل دا در چھوڑاں گے نہ صحابہ، باقی سارا ہون جانی رائت سے چون کر کے رہ رہے ہلنے دی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں اور میں تو انہیں ایک اور گل بھی اتنے دساں. بعد بندے سن کوئی نہیں پتا ہوں میں ہاتھ پھاد کے ساڑھے نہ فوٹو شیک لیں دے سن کی پتا ہوں کون ہے. ہاں یار بندہ پہنا ملدا ادھا مل لیندا تو آندا ہے سیلفی چھکیا ہے. تو اس گل تو تسی نہ ایڈے مٹھے ہو جاوے کرو بھلا ہے انہیں دے نال بھی چھکا رہی نہیں. میں ان کی پتا ہے وہ کی بلا ہے. یا تو پہنا تعارف کرایا نا میں بلا ہے تو میرے نال فوٹو چھکانی ہے. مڑ میں جب بھی پاما تو دوان بھی ہوئے بلا ہے بھائی دے نال بھی پا رہی تو بندے میں لگتے جاندے ہیں ہاتھ میں تو فوٹو چھک لیں گے. اسان کی پتا ہے کون ہے؟ کوئی سمجھ آئی گل دی بچوں کے نال؟ تو یہ عقیدہ بوجھے چ نہیں دریا با کسے لگ دیا میں تو چھک لینا ہے. نا عقیدہ ایتھے دریا ہے وہ دے ایڈا سو کھات نہیں جاندہ. مر جانا ہے جان چھڑ جانا ہے مدینے والیاں کول جا کے قبر جواب کی دینا ہے. الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت بولے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ایک مدینے والے چاند دی روشنی ہے ایک آسمان والے چاند دی روشنی ہے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ اتھو جو دی گئی ہے انہیں دے تو کی ادار مگنا ہے. میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی
تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی اس چند کو روشنی لین والے سمجھ لین آج نہیں گھنٹہ ہے 2 گھنٹے ڈوب جائے گا آج نظر آتا ہے کل نہیں آئے گا لیکن مدینے والا چند تیری قبر چ بھی روشنی دے گا تیری حشر چ بھی روشنی دے گا جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ سبحان اللہ نہ آنکھے جنہوں سمجھ آئی گی وہ آنکھ لے تاکہ میں پتہ لگ جائے کنیا بندیاں نو سمجھ آئی گی دنیا دیا چنہ دیا روشنیاں غروب ہوندیاں راندیاں نے غائب ہوندیاں راندیاں نے لیکن ماہ مدینہ دی روشنی دنیا وچ بھی تیرے کم آئے گی قبر وچ بھی روشنی ہوئے گی حشر وچ بھی روشنی ہوئے گی اے تے پل دو پل دی چاننی ہے دنیا دیا چنہ دی میرے آلہ فرماتے نے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے شاللہ مدینے والے چاند تو ایک تجلی مل جائے اللہ فرماتے نے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی لاندے چاند دی روشنی کی وکھنیاں لاندے چاند دی روشنی کی لینی ہے تے پل تو پل دی تجلی لینی ہے تے ماہ مدینہ دی لے کسے دنیا دار کے ہاتھ مت پھیلانا کسے دنیا دار دی کاسا کری مت کرنا تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے دا فوٹوگرافر ایک سمجھا وہ ایک جائی تے کھڑا کر کے بہ مجھے سجن سمجھ آئی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے سنگیوں میرے سجنوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ماہ
اپنی تجلی عطا کرے. دعا کیجئے ماہ مدینہ اپنی تجلی. واہ میرے اعلیٰ حضرت میں تواڈے تو قربان ہو جاواں. اے میرے بریلی دے تاجدار تیرے شعر تو قربان، تیری شاعری تو قربان، تیرے قلم دی سیاہی ساڈے ورگے گناہگاراں دے تو زیادہ قیمتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت دے قلم دی سیاہی میرے ورگیاں دے خون تو قیمتی. شکر ہے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم تو نکلی ہوئی سیاہی کروڑاں دلاں دی سیاہی دھو دئی، کروڑاں دلاں دی سیاہی دھو رہی ہے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم وچوں نکلی ہوئی. میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کروڑاں دلاں عشق رسول دی شمع جلا لئیے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم دی سیاہی. کئیاں کالیاں چہریاں نو واضح کر رہی ہے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم دی سیاہی. کئیاں دلاں نو نور علی نور کر رہی ہے میرے اعلیٰ حضرت دی قلم دی سیاہی. کئیاں دی زندگی جی تاریکی دور کر رہی ہے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم دی سیاہی. تاکہ ہے میرے جہاں دے خون نالو قیمتی ہے میرے اعلیٰ حضرت دے قلم دی سیاہی. بھائی میری بات ہی سمجھ آئی سجن کے کوئی نہ آئی؟ کیا جملہ بولیا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نے ماہ مدینہ عزیزوں نا کنیکشن نجد تو لیا ہوئے اسی نجد تو کنیکشن لے کے ڈیوہ نہیں باڑے آیا. بس آڈا کنیکشن نجد تو پہ آؤں گا. میں نجد تو کنیکشن آیا ہے اے بلب پہ بڑھ دے نہیں. ایسا تا جناب ماہ مدینہ دی تجلی نہ روشن کی تھی یار شاید. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. چاندنی تو پہر کی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے. میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے سجنوں ہم ہیں صحابہ کرام کے نوکر، ہم ہیں آل رسول کے نوکر، تفریق کے قائل نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو مٹی حضور کے قدموں سے لگ جائے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتی ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ہیں شاہ، یہ ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی اور یہ شاہ ہیں اور یہ واقعتاً شاہ ہے. انہیں شاہ کہنا بنتا ہے، ان پر یہ لفظ سجتا ہے کہ یہ شاہ ہے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ہیں بزرگ. ایسے لوگوں پر شاہ سجتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرات؟ آئے 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 فرماندن جڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگ گئی ورش تو افضل ہو گئی. ہوئے ہوئے عام بندن تے جملہ آزم ہی نہیں ہوندہ بھائی، آزمہ خراب کر دینا لگ گئی. توجہ ہے کہ نا؟ تو قصور جملے دا نہیں کہ وہ سارے انت نہیں نہ رچ دا.
گیو سارے نہیں رجدہ تے دا مطلب گیو ہے نقص نہیں، مطلب ہے میدا کمزور ہے. متوجہ ہو گئے ہو میرے عزیز، میرے دوست، میرے ساتھیوں، آؤ سنو اور یاد فرما لو. میرے آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے. ایک پیر صاحب قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے، شاہ جی بھی مسئلے جان دے ہونے. ایک پیر صاحب دے 9 پتر، جیڑا نمائیں چو مسلے تے بہا دین سجادہ نشین اون سدے ہو یا کسی ہو رہی نہیں؟ سجادہ سدین مسلے نہیں، سجادہ کی نہیں سدین. تو نمائیں چو جی نتے بہا دین. کدی مریدہ آنکھ ہے بھئی اے قابل نہ وڈین بہنا چاہیے. وہ اندن پیران دے پتر نے انہاں نے بڑا پتا ہونا ہے کیڑے نے مسلح دینا. لفظ مسلح نو کی سدے نے عربی تے؟ سجادہ. تے جیڑا مسلح تے بیٹھا ہوئے ان کی سدے نے سجادہ نشین. پیر صاحب دے جو 9 پتر آئے ان ایک نو چبایا ہے. کدی مریدہ آکھیا بے وڈین بہنا، وہ اندن ساڈا بولن دا کنی پتر پیر دن انہاں جن بایا ہے وہ نہ بھی قابل تے انہوں ہو گیا ہے باجو پیران چھڑیا ہے. میں کہے جے پیران دی گلی تے انہوں سنتے لے 1.25 لاکھ مریدہ چوں میرے نبی نے اپنے مسلح تے جن بایا ہے انہوں نبی دا سجادہ نشین ماننا پھر نہیں سمجھ آئی میرے بچے. 1.25 لاکھ صحابہ جو حضور نے اپنا سجادہ نشین کن بڑھایا؟ مسلح تے کن بایا نے؟ حضرت ابوبکر صدیق. ابوبکر کھلو میرے مسلح تے. تو پھر رسول اللہ دے سجادہ نشین تے ابوبکر صدیق نے جانے من تسی کدے لگے پھر دیو. اچھا میں ہو رہے چل کر حضور نو نہیں پتا کن کھلارنا. میں کہ جگر حضور نو نہیں پتا جسان والا پتا ہونا ہے وہ کڑا کے کھلونا لا مسلح جنہوں حضور فرما دیتا ہے امتی ہوئے جڑا سجادہ نشین مان لوے. حضرات ابو بکر صدیق آستانہ علیہ مدینہ شریف دا پہلا سجادہ نشین. حضرات اعلان سماعت فرما لو، آستانہ علیہ مدینہ شریف دا پہلا سجادہ نشین ابو بکر صدیق ہے. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ شکر ہے سمجھ آ گئی. اللہ برکت دے. اے دا مطلب ہے نہیں ہوندا جنوں پیر مسلح دے چھڈن انہاں تو علاوہ دوجے پتر ولی نہیں. دوجے پتر بھی ولی نہیں. پیر صاحب دے دوجے پتر بھی ولی اللہ نے، لیکن انہاں آکھیا ولی اللہ سارے ہی نے پر مسلح میں ہی دینا. تو تے اختلاف دی ضرورت نہیں، اختلاف دی ضرورت نہیں. اختلاف کرو گے تو حضور نال اختلاف کرنا ایمان اور عمل نو غارت کر دے گا. حضور نال اختلاف دی اللہ اجازت ہی نہیں دیتا. یہ میں نہیں، میرا فتوہ نہیں. مت آکھو جی یہ تہاڈا فتوہ نہیں، میرا فتوہ نہیں. میں مفتی ہے ہی نا، اسی تو جی مفتی ہیں نا. ہاں جی اسی ہوں جی مفتیاں تے مفتی دا مطلب ہوندہ ہے فری. خاجی جلی چیز فری ملے ان کی سدے ہو پنجابی مفتی. تو اسی ویسے مفتی ہیں. ہاں جی فری مل جانے. ہاں جی تو جڑے فتوہ دینے والے مفتی ہوندی نہیں وہ فتوے والا مفتی اور ہوتا ہے. متوجہ ہو گئے ہو سجن کے کوئی نہ ہوئے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری سرکار نے ابو بکر نو کھڑا کیتا ہے. کسے بندے شاید نہ سنے ہوئے انہوں نے. سید محمد یعقوب شاہ صاحب آف پھالیا بہت بڑے عالم اور خطیب گزرے اہل سنت و جماعت. بڑے اچھے خطیب سن، اپنے وقت دے سب تو ٹاپ دے خطیب. شاہ جی ہوری تقریر کر دے ہوں دے دنیا کھڑیاں ہو کے سن دی سن کی خطابت ہوں دی. وہ پیر آئے، خطیب آئے تھے، بڑے آلہ آئے، وہ کمال دے آئے.
ہاں جی میں انہوں نے تقریراں سنیاں نے وہ بڑی سونی تقریر شاہ جی ہوئی کرتے اپنے دور دے لاسانی خطیب فالیہ شریف ایک جملہ بول دیا ہے ایک شعر پڑھ دیا ہے انہوں دا نام لے کے پڑھ رہے ہیں انہوں دا نام لے کے پڑھ رہے ہیں وہ شاہ جی ہوئی پڑھ دیا ہے عزیزان من سید یعقوب شاہ جی ہوئی فرما دیا جنہوں آپ حضور امام آکھر وہ سکون امام صدیق جیا قربان ہو جا شادیاں دیا جنہوں آپ حضور امام آکھر وہ سکون امام صدیق جیا ستا روے گا عشر تک وچ قدمہ ستا روے گا عشر تک وچ قدمہ ملیا کنو مقام صدیق جیا ستا روے گا عشر تک وچ قدمہ ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنو مقام صدیق جیا بے مثال جملہ بولے سید یعقوب رضوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ شاہ جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل میرے سجنوں سمجھ آئی کہ کوئی نہ ہاں اللہ اللہ کیسے پکے ٹھکے خطیب ہے شاہ جی اور سید ہے اور غیرت مند سنی ہے شاہ جی بندہ فقیر انہوں دا بڑا فین ہے ہاں خطبہ وچ انہوں دا ایک نام ہے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں حضور حضرت صدیق اکبر وچ کوئی کوالٹی معلوم سی تو فرمائے اس نو آگے کرا کر تو حضور دے سجادہ نشین دا نام ابو بکر صدیق میری جان سمجھ آئیے کوئی نہیں اور اے جڑی اپنے پتران نو سجادہ نشین بنائے والی روایت ہے یہ ہونا آئی ہے پیچھے پیران نہیں تو سلسلہ لیا 12 سلاسل نے تصوف سارے دا مطالعہ کر لو کسے پیر نے اپنے پتر نو سجادہ نشین نہیں بنایا کوئی ایک قدی مثال شاید ہوئے تو ہوئے نہیں تے 99% اللہ والیا نے اپنے مریدہ ہی جو کسے نے اپنا سجادہ نشین بنایا ہے اے جڑی ایسی ہون میں اپنے والد صاحب دا میرا پتر میرا ہونا ہے اے ایسی ہون پیچھے طریقہ بنیا ہے پہلے بزرگ انج نہیں سن کر دے وہ اپنے مریدہ ہی جو کامل بندے نے اپنا سجادہ نشین بنا دے سن آپ کو سمجھ آ گیا اے میں نہیں کہہ رہا کہ پتر نو بنانا ممنوع ہے قابل ہوئے تو پتر نو بھی بنا لو مولا علی تو بعد امام حسن بنے نے اے میں نہیں کہہ رہا پتر بننا ممنوع ہو جاندہ ہے نہیں پتر ہونا کو جرم تے نہیں نہ ہوں کسی اللہ والے قابل ہوئے تو بن سکتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام دا بیٹے حضرت سلیمان انہاں دی جگہ تے سجادہ نشین بنے نے مسئلہ پہنچ گیا مولا علی دی جگہ تے انہوں نے بیٹے امام حسن بنے نہیں لیکن انہوں نے مریدہ بنایا ہے وہ آپ نہیں بنے یا مولا علی نے نہیں بنایا مولا علی نہیں فرمایا کہ میرے پتر نو بناؤ نہیں مریدہ بنایا با جا سرکار تو آٹے بیٹے امام حسن سرکار جنہوں انہوں نے بس سرکار تسی اپنے والد صاحب دی جگہ تے سجادہ نشین ہو مسئلہ آپ تک پہنچ گیا ماشاءاللہ بات پہنچ گئی سو عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ابو بکر صدیق نو کھڑا کیتا مسلح تے ہاں مہربانی ذرا غور فرمانا صدیق اکبر نماز پڑھان لگے تے حضور اٹھے
تے حجرے دا پردہ ہٹایا تے صحابہ نے ویکھیا اے اللہ قرآن وچ مثال بیان کی بھی ذرا ہوڑی سبحان اللہ کو سر تہاڈی مہربانی ذرا اپنی گلاں بھی بند کریا 5 منٹ ساکن تو اللہ فرماتے ہیں کزرعن صحابہ دی مثال کھیتی دی طرح ہے اخرج شطأہ جدو اپنے سٹے کٹ دی فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ کنک دا کلا ہوئے نا گڈیا یا بھائی مثال کلے دی دینا مربع گڈیا ہوئے تسی مربع کر لو تے وہ پھر محنت کر کے کھاد پانی سپرے کر کے جس لئے تیار ہو جائے نا تے زمیندار ہم بھی ساکھ چڑھتا پیا ہوئے تے چیتر مکتا پیا ہوئے تے زمیندار بننے نال کھلوے تے ہولی جی آواز چلے تے این جلے اللہ فرماندہ ہے یعجب الزراء وہ جڑا محنت کرنے والا ہے وہ کھیتی پکی کھڑی نو ویکھ کے تے راضی ہوتا ہے لیغیظ بہم الکفار تے شریک ویکھ کے سڑ دے بھائی اندی بڑی کنا کوئی اللہ حضور دے صحابہ دی مثال دیتی ہے قرآن پاک میں کزرعن اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء کھیت کرن والا خوش ہوتا ہے لیغیظ بہم الکفار سونا محبوب جدو آپ نے حجرے دا دروازہ پردہ ہٹایا تے صحابہ کے صفحہ بنا کے کھڑے آئے تے حضور سرکار مسکرائے کہ 3 سالاں دی محنت توڑ چڑی ہے جس تھان تے لیونا اتھے آگئے حضور خوش ہوئے میرے محبوب خوش ہوئے جدوں شاگرد پڑھی تقریر کرے استاد راضی ہوندے کسان دا بائی کرن لگ پوے تے کسان راضی ہوتا ہے صحابہ کلیاں نماز پہلی باری پڑھی تے حضور راضی ہوئے کہ میرے صحابہ جس مقصد آستے میں تیار کیتے ہیں تیار ہو گئے اے عزیزان علی وقار اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظیما حجرہ اس طرح ہے جب حضور حجرہ چوبار چہرہ کر کے مسکرائے نا تو مسجد دیاں دیواراں حضور دی مسکراہٹ نہ روشن تو صحابہ کرام نے قبلے اللہ اینج کر کے تے حضور سرکار دا چہرہ ویکھا کہا بات یہ گان لیکن وہ اینج کر کے تے سرکار اللہ ویکھن لگ پہ بھائی شکر ہے سرکار بار آگئے حضرات میرے مسئلے دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی پیار جو سائنہ ریڈا اے جڑی ہے نا نماز وچ حضور نو ویکھنا صحابہ دا نماز پڑھ دیں حضور نو تکنا زیارت کرنا یہ دیوتی علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا نظم دا نام ہے بلال او دے وچ شعر علامہ نے لکھا ہے آپ فرما دے علامہ فرما دے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید تسی پتہ نہیں کھڑی گل تے راضی ہوئے لیکن جڑا لفظ ہے نا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ایک ناز ہوندہ ہے ایک نیاز ہوندہ ہے
ناز وچ نخرا ہوندا ہے تے نیاز وچ عاجزی ہن سمجھ آئی جے کہ پاجی ناز ہوندا ہے نخرا تے نیاز ہوندی ہے عاجزی صحابہ حضور نو نخرے نال نہ دیندے محب محبوب نو عاجزی نال ویندے سجن سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی میں قربان لیاواں اقبال ورما نے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھ دے رہنا نماز تھی تیری اور اذان ازل سے اذان ازل سے اذان ازل سے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی بڑا غور فرمانا فرمانے نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی حد ہو گئی ہے فرماتے ہیں نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی نماز تے سونے تیری دیدار سمجھ آئی کہ کوئی نہ ہو میں صدقے جاواں وہ مسیتے نماز پڑھن بھی آؤندی آئے تے سرکار دا دیدار کرن بھی آؤندے آئے پاجی سمجھے تو صحابہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی آئے تے شب زندہ دار عابد بھی آئے اور زاہد بھی آئے اور رسول اللہ سرکار دے عاشق بھی آئے صحابہ اکرام کائنات دے ہر رنگ میں جڑا چنگا رنگ سی او دے چو فضیلت تھے اور صحابہ آل رسول دے عاشق جڑا حضور دا عاشق ہوئے ہو ہی نہیں سکتا حضور دی آل دا عاشق نہ جدے نال پیار ہو جائے بھائی او دیاں کتیاں نال بھی ہو جائے او دی گلی نال بھی ہو جائے او دے پنڈ نال بھی ہو جائے ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ بول دینا بھائی بندے آنتے ہو موبائل پیارا لگتا ہے جن دے یار دا سنیا ہوتا ہے ویندے نو سرانے تو منے دردے ہی نہیں انہوں نے پوچھ یہ میں ادھے پڑھ چھتی تھے جو درو تو اندر نہیں ہے اتھے چل گئے کھرے کس بولے یار دا پیغام آ جائے پیار جو اندر تو بھائی جی توڑا کی خیال ہے صحابہ جنہاں نو نبی پاک نال عشق سی انہاں نبی دیاں پتران نال کنا عشق ہونا ہے جنہاں حضور موڑیاں تے چاہی رکھ دیا ہے کسے مغالطے دا شکار نہ ہونا آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وما علینا الا البلاغ